5 جون 2019. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ آج عید الفطر کا دن ہے. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. تو میں سوچنے لگا کہ خوشی کیا ہے. واٹ از پلیزر. تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا. آپ جانتے ہیں کہ میں 90+ ہوں. 1947 میں جب انڈیا آزاد ہوا تو اس وقت میں اس کے جشن میں شریک تھا، کیونکہ ہماری فیملی ایک فریڈم فائٹر فیملی تھی. اس زمانے کے لحاظ سے ہماری فیملی نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا کہ ایک انگریز ہمارے گھر کے سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا. اس کو پکڑا، اس کو اتارا اور اس کو مارا اور کہا کہ گھوڑے پر سے اتر کر جاؤ. اس زمانے میں یہی سب سوچ تھی لوگوں کی. تو میں اسی ماحول میں پڑا بڑھا. آزادی کو بہت بڑی چیز سمجھنا، آزادی کو سمم بونم سمجھنا. عجیب غریب قسم کا رومانٹک کانسیپٹ تھا اس زمانے میں آزادی کے بارے میں. تو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی. یعنی 15 اگست کی رات کو 12:01 پر اس زمانے کے برٹش وائسرائے نے ریڈیو پہ اعلان کیا، ٹوڈے انڈیا از فری. اب ہمارے آزادی والے لوگ یہ سن کر ناچنے لگے، ٹوڈے انڈیا از فری. تو خیر اس دن میں اعظم گڑھ میں تھا، اعظم گڑھ شہر میں. اعظم گڑھ اقبال سہیل صاحب کے گھر پر تھا. تو رات کو میں نکلا گھر سے اور سڑک کا جو سینٹر تھا اس کو چوک کہا جاتا تھا، چوک، ادھر گیا. تو ہمارے گھر سے چوک تک سارا راستہ چراغاں ہو رہا تھا. دونوں طرف اس زمانے کے لحاظ سے دیے جل رہے تھے، دیے. تو اس وقت جب میں چل رہا تھا اس اعظم گڑھ کی سڑک پر اور چاروں طرف چراغاں تھا اور خوشی کا، آزادی کی خوشی میں پورا شہر ڈوبا ہوا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے وہ تجربہ ہوا جس کو کہتے ہیں خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. اس میں ایک مضمون بھی وہاں لکھا تھا میں نے اخبار کے لیے کہ خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسی خوشی مجھے صرف ایک بار ہوئی ہے پوری زندگی میں، کہ خوشی سے پاؤں زمین پر
نہیں پڑھ رہے تھے. یہ خوشی کا گویا کلمنیشن ہے جو مجھ کو ایک بار ہوا, لیکن اگلے ہی دن وہ خوشی ختم ہو چکی تھی. میں نے مضمون جو لکھا تھا اس زمانے میں اخبار کے لیے, تو اس کو میں نے لکھا تھا کہ اگلے ہی دن تمام چراغ بجھ چکے تھے اور پھر وہ کبھی نہیں جلائے گئے. یہ میرے الفاظ تھے کہ 15 اگست کو ہر طرف خوشی خوشی تھی. میں خود ایسا حال تھا میرا کہ میں پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے, لیکن اگلے ہی دن تمام چراغ بجھ چکے تھے اور پھر وہ کبھی نہیں جلائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری کہانی نہیں ہے, ہر انسان کی کہانی ہے. لوگوں کو یا تو خوشی ملتی ہی نہیں, ملتی ہے تو بہت ہی ٹیمپریری پیریڈ کے لیے. لوگوں کو یا تو خوشی ملتی ہی نہیں, یا ملتی ہے تو بہت ہی زیادہ ٹیمپریری پیریڈ کے لیے بس. تو میں سوچنے لگا کہ انسان تو ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہے. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان پلیزر سیکنگ اینیمل ہے. تو انسان اسی چیز کو نہیں پاتا جو اس کا سب سے بڑا گول ہے, وہی انسان نہیں پاتا. یہ خوشی ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ پلیزر سیکنگ اینیمل ہی ہوتا ہے, لیکن پاتا نہیں خوشی کو کوئی بھی. تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار جب وہاں غزوہ خندق کا واقعہ ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ سخت حالات تھے, نہ کھانے ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا, ایسے حالات تھے وہ. تو کچھ صحابہ نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ کیسا عجیب حال ہے ہمارا. تو انہوں نے جو جملہ لکھا تھا, جو جملہ کہا تھا, وہ بہت ہی عجیب جملہ تھا. کان محمد یعدنا انا کنوز کسریٰ و قیصر وعہدنا لا استطیع ان یذهب الی الغائط. بہت عجیب جملہ تھا. یعنی محمد یہ ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسریٰ و قیصر کے خزانے ملیں گے ہم کو, اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کہیں باہر نہیں جا سکتے, ہر طرف گھرے ہوئے ہیں. تو اس واقعے کو لے کر میں سوچنے لگا تو میں نے سوچا کہ اگرچہ انسان ایک پلیزر سیکنگ اینیمل ہے, لیکن یہ دنیا میں کسی کو بھی خوشی سچی ملتی ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ خدا نے انسان کو پلیزر سیکنگ اینیمل بنایا, لیکن خوشی کسی کو ملتی ہی نہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ وائی دس کنٹراڈکشن؟ تو وہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے.
یہاں پر جو آدم کی اسٹوری ہے وہ ہمیں بتاتی ہے خالق نے جب انسان کو بنایا تو شروع ہی وہ اس کو پیدائش دے دی, جنت میں شروع میں داخل کر دیا اس کو, آدم کو, اس کی بیوی حوا کو. لیکن پھر آدم سے اور حوا سے ایک غلطی ہوئی, یعنی خدا کے ڈسپلن کو فالو نہیں کیا انہوں نے, تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا. اور پھر یہ لکھ دیا گیا کہ جو جنت والا عمل کرے اس کے لیے جنت ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو شروع میں یعنی پیدا ہونے کے بعد جنرل بیسس پر پیدائش دے دی گئی تھی, جنرل بیسس پر. لیکن جب انسان ڈسپلن پہ پورا نہیں اترا تو کیا ہوا؟ اب یہ مقدر کر دیا گیا انسان کے لیے کہ اب انسان کو سلیکٹیو بیسس پر پیدائش ملے گی. شروع میں تھا کہ جنرل بیسس پر پیدائش دے دی گئی تھی اول. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سلیکٹیو بیسس پر پیدائش ملے گی. اب صرف ٹیمپریری آپ کو ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے, جیسے مجھ کو ہوا ٹیمپریری, لیکن پرماننٹ سینس میں آپ کو پیدائش یا خوشی ملنے والی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیدائش کی کنڈیشن کیا ہے پیدائش پانے کی. تو آج عجیب میرے ذہن میں ایک چیز آئی. آج صبح میں سوچ رہا تھا ایک قصہ جو ہمارے دیہات کا قصہ ہے. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی ایک بیٹی تھی. وہ بیٹی کی شادی ہو گئی تھی تو کئی اور گاؤں میں رہتی تھی وہ. تو اس کی ماں مر گئی, وہ بوڑھی ہو گئی تھی, مر گئی. تو بیٹی کو خبر ملی تو وہاں سے آئی وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے. تو ماں سے مل کر روتی تھی, کہتی تھی اپنی گاؤں کی زبان میں, تیرے دل کا مرمہ نہیں جانو میری مائی. یہ گاؤں کی زبان ہے. تو وہ روتی تھی اور یہ کہتی تھی اس کی بیٹی, تو دل کا مرمہ نہیں جانو میری مائی. تو میری سمجھ میں آیا کہ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو مرم کو جان لیں اور اس کو فالو کریں, مرم کو ڈسکور کریں اور اس کو فالو کریں. مالک کا مرم, مالک کے دل میں کیا ہے وہ جان لیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مالک کے مرم کو جان ہی نہ پائیں, مالک کے دل میں کیا ہے اس سے بے خبر رہیں. تو دو کیٹیگری ہو گئی. ایک ہے مالک کے دل میں کیا مرم ہے اس کو جان لیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ مالک کے دل میں یعنی وہ پلان کیا ہے, اسکیم آف تھنگس کیا ہے, اس کو جانے
اور اس کو فالو کریں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو جان نہ پائیں اور فالو بھی نہ کر پائیں. تو اس کو سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ خالق جو ہے ہمارا، اس کی سب بڑی صفت اس کا رحیم ہونا ہے. رحیم، ہر ایک کے لیے بلیسنگ بانٹنے والا. تو خالق کے لحاظ سے، مالک کے لحاظ سے انسانوں کی دو کیٹیگری بنی. ایک وہ جو خالق کی اسکیم آف تھنگس کو جان لیں اور اس کو فالو کریں. دوسرے لوگ جو خالق کی اسکیم آف تھنگس کو جان ہی نہ پائیں اور ان اویئرنیس میں زندگی گزار کر مر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں آیا کہ جو خالق کے اسکیم آف تھنگس کو جان لیں اور اس کو فالو کریں، ان کے لیے ریوارڈ ہے، ان کے لیے جنت میں انٹری ہے. اور جو فیل ہو جائیں اس ٹیسٹ میں تو ان کے لیے کیا ہے، اس کو بہت سوچا بھائی، بہت سوچا. تو ان کے لیے پنشمنٹ نہیں ہے، ان کے لیے فارگیونیس ہے. ایک گروپ، ایک کے لیے ہے پیراڈائز کا ریوارڈ اور دوسرے کے لیے فارگیونیس. وہی ہے کہ لالی ولا علیہ، نہ کچھ ملنا نہ کچھ کھونا. جہاں تک پنشمنٹ کی بات ہے تو وہ بہت ہی، جس کو کہا گیا ہے قرآن میں شقی، اشقا کے لیے ہے وہ. اردو میں کہوں گا، اردو میں کہ جو بہت سرکش ہوں. حقیقت میں پنشمنٹ سرکشوں کے لیے ہے، باقی کے لوگوں کے لیے معافی ہے یا پھر اس کے لیے جنت کا ریوارڈ ہے. یہ میری سمجھ میں آیا. تو دیکھیے، اس دنیا میں اگر کسی کو خوشی کا لمحہ مل جائے تو کبھی وہ اس میں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ٹیمپریری ہوگا، وہ ٹیمپریری ہوگا. کھونے کے معنی کیا ہیں؟ ٹیمپریری میں کھونے کے معنی کیا ہیں؟ ٹائم کو ویسٹ کرنا. اگر آپ ٹیمپریری میں کھو جائیں تو اپنے ٹائم کو ویسٹ کیا. کیونکہ ٹائم کا استعمال یہ تھا کہ آپ سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سچائی کو تلاش کریں، اپنے مالک کو تلاش کریں، جانے کے مالک کی اسکیم آف تھنگ کیا ہے. تو اگر آپ ٹیمپریری آپ کو پلیزر ملا، اسی میں آپ گم ہو گئے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کو ویسٹ کیا، ٹائم کو ویسٹ کیا. تو ٹائم کو ویسٹ کرنا کوئی آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ہم آپ جو ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ٹائم کو ویسٹ کریں، کیونکہ ٹائم تو ایک ہی بار ملتا ہے، پھر تو ملتا نہیں. جو ٹائم ملتا ہے آپ کو کرنے کے لیے وہ صرف ایک بار ملا ہے، وہ ٹائم لوٹ کر نہیں آئے گا، ٹائم لوٹ کر نہیں آئے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم اللہ کے سچے بندے بنیں اور آخرت میں ہمیں پیراڈائز میں انٹری ملے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جو مولانا نے ایک بات خاص مجھے لگی کہ یا تو ریوارڈ ہے یا فورگیونیس. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، چونکہ ہم دیکھتے تھے لوگوں کو جو اپنی ذاتی زندگی میں بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی طرح لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، آنیسٹ ہیں، ہیلپ فل ہیں، لیکن سچائی ان تک نہیں پہنچ پائی. تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو آج جو بات کہی ہے مولانا نے اس سے کہ ان کے لیے فورگیونیس ہے، اس سے کافی یعنی سولس ملتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے کہ جو لوگ سچائی تک نہیں پہنچ سکے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی اور طریقہ ہے ان کو جج کرنے کا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت سے یہ بات میں نے پائی ہے، لا یصلح الا الاشقى. یہ جو آیت ہے اس کا حوالہ بدل دیجیے، حوالہ صرف حوالہ بدل دیجیے. لا یصلح الا الاشقى. سورہ اللیل چیپٹر نمبر 92 ورس نمبر 15. None shall enter it but the most wicked. اسی آیت سے میں نے اس بات کو سمجھا ہے. ہاں مولانا، یہ بات سامنے آئی آج کی، آپ نے 3 کیٹیگری بتائی. ایک تو یہ کہ جو اللہ کی اسکیم آف تھنگس کو جانے گا وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آئے گا، یعنی جنت میں آئے گا. دوسرے جو لوگ ہیں جو اسکیم آف تھنگس کو نہیں جانیں گے ان کے لیے معافی ہے. اور تیسرے سرکش لوگ ہیں جو پنشمنٹ یعنی کہ جہنم میں جائیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ کہاں جائیں گے جن کے لیے معافی ہے؟ تو ان کو اوپر جائیں گے. یہ تو کلیئر ہے، یہ تو کلیئر ہے. Maulana, you mentioned today that happiness is only temporary in this world, and it is a fact that we always want happiness. And though I had understood before, but it became very clear today that I should never even search for happiness in this world. Whenever I get unhappiness, I should think of paradise, that there is a place where I'm going to get happiness. So at this time, I have to be patient. Is this the right response to unhappiness? صحیح بات ہے، صحیح ہے. مولانا ہمارا کویشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں، آپ جیسے آپ ابھی بول رہے ہیں کہ سب کو کریشن پلان آف گاڈ سمجھنا چاہیے. سو مائی کویشچن از کہ کئی بار ایسا کیوں لگتا ہے مولانا صاحب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہی ہے، ان کے ساتھ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. ہم ہی جانتے ہیں، ہماری فیملی میں ایک ہیں کوئی، ان کے بچہ 13 سال کا اکلوتا بچہ ہے، اتنا زیادہ تکلیف میں وہ بچہ، اور ماں باپ ڈیلی اس کو شکل دیکھ دیکھ کر بیچارے روتے رہتے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے مولانا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ some people have been chosen for very very dire circumstances. جس حساب کے کوشچن مولانا ان کا جسٹ یہ ہے کہ کریشن پلان تو سب کو بتانا ہے، لیکن کئی بار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چنا ہوا ہو اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ کے لیے. تو وہ بتا رہی کہ ان کی فیملی میں ایک بچہ ہے جو ٹین ایجر ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور وہ پیرنٹس کا ایک ہی بچہ ہے.
تو اس کو دیکھ دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتے ہیں بہت ایکسٹریم ڈیفیکلٹی کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ ایک صاحب سے، ایک عالم سے یہی سوال کیا گیا تھا. ایک عالم سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سائن پوسٹ ہیں. سائن پوسٹ یعنی راستے کے کنارے کھڑے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے مالک کی مرضی سے ہٹے تو یاد رکھو کہ کیا تمہیں پیش آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو سائن پوسٹ والا ریوارڈ ملے گا ایسے لوگوں کو، کہ خدا نے ان کو چنا اس وقت کے لیے کہ وہ سائن پوسٹ بڑھ کر راستے کے کنارے کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے انہیں کچھ الاؤنس ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا. مولانا بہت سے لوگوں نے آپ کو عید مبارک کہا ہے، اور ڈاکٹر جنید شیخ نے کامنٹ لکھا ہے. ان کا کامنٹ ہے، مولانا ٹوڈیز ٹاک واز ویری سودنگ فار مائی سول ایز یو مینشنڈ دیٹ پرسن از بٹوین ریوارڈ اور فارگیونیس وچ از ویری تھرلنگ. جزاک اللہ. میں شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے، ریئل ہیپینیس از پیراڈائز. مولانا پرے فار اس دیٹ مے اللہ گیو اس آل پیراڈائز. انشاءاللہ. مولانا یہ طارق بدر صاحب نے ایک میسیج بھیجا ہے، اور ان کی ٹیم کے ایک صاحب ہیں خالد سید صاحب، وہ ہماری آڈیو کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو لکھا ہے، آپ تمام احباب کو عید الفطر مبارک ہو. مولانا صاحب کی خدمت میں السلام علیکم اور عید کی مبارک. مولانا صاحب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، صحت و تندرستی دے، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ رکھے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. مولانا اصحاب صفہ کو، جو اصحاب صفہ تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، ان کو بہت ہی زیادہ سخت تکلیف میں رہنا پڑا تھا. وہاں کی عرب کی سخت گرمی، اور وہ چھپر میں رہتے تھے، اسی لیے وہ صفہ کہلائے، کیونکہ صفہ چھپر کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ آیا تھا کہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ ایسے چلے جائیں گے کہ روایت میں آتا ہے جیسے کبوتر ادھر سے ادھر اڑ کے چلی گئی. تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہاں آرام سے رہیں گے ان کو پھر اسی کی وہاں پریشانی ہوگی، انہیں وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی کسی کے لیے امید کی کرن ہو سکتی ہے کہ تکلیف کہیں نہ کہیں اٹھانی پڑے گی، تو یہاں یا وہاں. دیکھیے اصحاب صفہ کا مطلب کیا ہے میں بتا دوں آپ. صفہ کہتے ہیں چبوترا. صفہ کا مطلب ہوتا ہے چبوترا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ہم لوگ صفہ مسجد نبوی کے سامنے ایک صفہ، ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھ رہتے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ بہت زیادہ غربت تھی، کھانے پینے کی ملتا نہیں تھا. تو وہ بیٹھ رہتے تھے کہ کوئی آئے گا کچھ کھانا پینا دینے کے لیے تو ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. تو وہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، وہ بس وہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ پڑے رہتے تھے کہ کوئی آ جائے گا اور ہم کو کچھ یعنی مدد کرے گا. بس اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. مولانا کویشچن یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ
جو لوگ بہت زیادہ ڈفیکلٹی میں ہیں اس دنیا میں, ان کا وہاں جا کے ٹیسٹ حساب کتاب نہیں ہوگا. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا کوئی حوالہ ہے؟ یہ بتا دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے انہیں پھدکتے ہوئے, یہ چڑیاں جاتی ہیں, تو اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ دیا ہی نہیں دنیا میں, تو ہم حساب کتاب سے کسی لوگ ہیں. تو ایک واقعہ حدیث میں ایسا ہے, اس کا مطلب وہ بھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, وہ کوئی کیٹیگری نہیں, اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. مولانا ایک سوال آیا ہے, ان کا نام نہیں ہے, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں دیا ہے سوال کرنے کے بعد. سوال ہے, اللہ کی قرب اور قرب رسول کے لیے کیا کیا جائے؟ رسول کو قربت کا کوئی کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں, تو مسلمانوں نے بنا لیا ہے. قربت رسول کوئی چیز نہیں ہے, قربت خدا بندی ہے اصل چیز. کیسا کہیں ہے قربت رسول؟ نہیں ہے ہی نہیں, یہ تو مسلمانوں کو بنایا ہوا ہے. ایک ہی چیز ہے, وہ اللہ کی قربت, وسجد واقترب. تو سجدہ جو ہے ایک علامت ہے اللہ کی قربت پانے کا. سجدہ کے معنی ہے سرنڈر کرنا. سجدہ کی جو اسپرٹ ہے وہ سرنڈر کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرنڈر کرو اللہ کے آگے اور اللہ کی قربت تم کو مل جائے گی. تو وہ سرنڈر کا سبق ہے, اس میں صرف سجدہ کی شکل کا سبق نہیں ہے. اس کا مطلب کہ سرنڈر ذریعہ ہے قربت الہی کا. جہاں تک قربت رسول ہے وہ تو مسلمانوں کو بناوٹی چیز ہے, وہ تو کوئی شریعت میں کچھ ہے نہیں. کہیں سب کہیں ہے, کہیں نہیں ہے. مولانا آج کے لیکچر سے غلبت رحمتی اعلی غضبی کا مفہوم بہت ہی زیادہ کلیئر ہو گیا مولانا, کہ جہنم یا پنشمنٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکش ہوں, باقی خدا کی رحمت ہی رحمت ہے ہر طرف. تو یہ بہت ہی انڈرسٹینڈیبل اور خدا کی ذات کے لائق بات ہے مولانا. یہ دیکھیے, میں یہ سمجھا ہوں اس کا مطلب کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ رول ہے, RULE, اور پکڑ جو ہے یعنی عذاب وہ ایکسیپشن ہے. رحمت جو ہے, رحمت بلیسنگ جو بھی کہیے, وہ رول ہے, کیونکہ اللہ کے صفت کے مطابق ہے وہ. اور جہاں تک عذاب کا سوال ہے وہ ایکسیپشن ہے. تو وہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اشقا کے لیے ہے. اشقا جو اشقا ہوگا یعنی سرکش, جان بوجھ کر سچائی کو برس اسائڈ کرنے والا, جان بوجھ کر سچائی کو برس اسائڈ کرنے والا, وہ اشقا ہے. مولانا ساجد انور صاحب نے ممبئی سے لکھا ہے کامنٹ, مولانا ٹوڈے ونس اگین آئی ڈسکورڈ دیٹ دا ریئل ہیپینیس از اونلی ان پیراڈائز اینڈ ناٹ ان دس ورلڈ, سو آئی مسٹ فوکس آن پیراڈائز. وشاکھاپٹنم سے مس عائشہ یسرا نے آپ سے سوال کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے, مولانا صاحب جو انسان دنیا میں اللہ کے دین کا کام کریں گے کیا ان کو اس دنیا میں ریئل ہیپینیس ملے گی؟ یہ تو کہیں نہیں ہے, دنیا میں ریئل ہیپینیس ملنا یہ تو کہیں نہیں ہے. یہ وہ تو ریئل ہیپینیس تو صرف جنت میں ہے, آخرت میں. دنیا کی ہیپینیس تو کوئی بہت ہی زیادہ ٹیمپریری ہے, ملے تب بھی
بہت ہی زیادہ ٹیمپریری ہے. مولانا یہ محمود السلام قاسمی کراچی سے لکھتے ہیں، آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے اپنے دین کے ذریعے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ غلط کاموں سے اپنے آپ کو کیسے روک سکتے ہیں دین کی مدد سے؟ کس کی وجہ سے؟ دین. دین. جی. نہیں سمجھ میں آیا. دین کی مدد سے ہم کیسے اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک، کیا مطلب جس میں سمجھ نہیں آیا. دین کی مدد کیا؟ دین کی مدد کیا چاہیے؟ دین کے ذریعے انہوں نے اصل میں لکھا، دین کے تو ذریعے. دین اس لیے ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے تو آپ کو سوچنا ہے، سوچ کر اپنا رویہ درست کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی دین کا کام کریں اور اپنے آپ ہی وہ آٹومیٹک طور پر بچ جائیں گے آپ. یہ تو ہے نہیں، کہیں کوئی حدیث قرآن میں کیسا تو کوئی ہے نہیں. آپ بتائیے کیا مطلب ہے ان کا کوشچن کا. جو میں سمجھاؤں تو یہی میری سمجھ میں یہی آتا ہے. مولانا اگر ان کے سوال کو یہ والا حصہ لیا جائے کہ اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے کیسے روکا جائے، تو اس میں آپ کا کیا ایڈوائز ہوگا؟ کیسے کوئی انسان اپنے آپ کو غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے؟ بھائی اس کے انجام کو لے کر سوچنا، انجام کو لے کر سوچنا کہ اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو انجام کو لے کر جب سوچیں گے تو اپنے آپ ہم اپنے کو روکیں گے، رک جائیں گے. مولانا مجھے یہ لگتا ہے کہ غلط کام سے روکنے کی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہے خوف خدا. اگر آدمی کو خوف خدا ہو، لگ رہا ہو کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی غلط کام سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. صحیح ہے، صحیح ہے. آپ نے اتنا زبردست دیا ہے کئی جگہ کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ پاس میں جھاڑی میں کہیں شیر کھڑا ہے اور وہ مین ایٹر ہے، تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، ہمارے اندر خون کی رگوں کا وہ کتنا تیز ہو جاتا ہے. تو اسی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم کہیں اس شیر کے خالق کا اگر ہم احساس کر لیں تو ہم غلطی کیسے کریں گے. صحیح بات. تو اس کا مطلب اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا خوف ہی نہیں ہے، ہمیں ڈسکوری ہی نہیں ہوئی، ہمیں یاد ہی نہیں ہے. دو باتیں مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کریں. ایک تو آپ نے جو اپنا انڈیپینڈنس ڈے والا اگزامپل لے کے سمجھایا کہ ہیپینس کتنی زیادہ فلیٹنگ ہے، مطلب ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن آپ کا اگزامپل بہت ہی ہارڈ ہٹنگ تھا جب آپ نے کہا کہ تمام چراغ بجھ گئے اور پھر وہ کبھی نہیں جلے. اینڈ دیٹ از سو ٹرو. جو بھی ہم ہیپینس کا مومنٹ بھی فیل کرتے ہیں، اٹ از جسٹ کمپلیٹلی فلیٹنگ. اور دوسری بہت بڑی جو آپ نے ڈسکوری شیئر کی کہ اللہ کی رحمت رول ہے اور پکڑ ایکسیپشن ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی ڈسکوری کا یہ رکھا کہ آدمی جو اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو اس لیول تک لے کے جائے کہ وہ اللہ کو ڈسکور کر لے، اس کو ریوارڈ ہے، اور جو وہ نہ کر پائے اس کے لیے بھی فارگیونیس ہے. تو یہ ہمیں اللہ کی مرسی کا ایک بہت ہی ڈیپ ریئلائزیشن کراتی ہے یہ بات. اور اس سے یہ لگتا ہے جیسے اللہ آدمی کو ہر اپرچونٹی دے کے پیراڈائز میں انٹر کرانا چاہتا ہے. اونلی مین شوڈ بی وانٹنگ ٹو ڈو اٹ. دیکھیے میں یہ سمجھاؤں کہ جنت
کوالیفائڈ لوگوں کے لیے ہے. صرف رحمت ہی, یعنی آپ رحمت کہیں اور جنت مل جائے, ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے. یعنی پکڑ سے بچ جائیں رحمت کا ریفرنس دے کر, یہ تو شاید ممکن ہے رحمت کا ریفرنس دے کر پکڑ سے بچ جانا. لیکن جہاں تک جنت کی بات ہے, اس کے لیے آپ کو کوالیفائڈ ہونا پڑے گا, نہیں تو جنت ملنے والی نہیں. خدا کی رحمت اپنے آپ کو جنت نہیں دے سکتی, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ دوسرے لوگ جنت میں جو ہوں گے, دوسرے لوگوں کے لیے خود قرآن میں ہے کہ بیسٹ جنت بیسٹ نیبرہڈ کا مقام ہے. تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ میں جنت والوں کے لیے بہترین پڑوسی ہوں. نہیں تو صرف رحمت سے آپ جنت چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کوالیفائڈ ہونا چاہیے. بچ جانا, پکڑ سے بچ جانا, عذاب سے بچ جانا, یہ تو رحمت سے ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت کا ریفرنس دے کر کے آپ بچ جائیں عذاب سے, پکڑ سے. لیکن جنت میں داخلہ, جنت میں انٹری کے لیے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا. یعنی اہل جنت کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں آپ. مثلاً دیکھیے قرآن میں ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, یعنی وہ جنت میں جنت والے ایبسرڈ باتیں نہیں سنیں گے. تو ایبسرڈ باتیں کوئی کرنے والا ہوگا تب تو ان کو سننا پڑے گا. تو جنت میں ایسے لوگ پہنچ جائیں جو شورغل کریں, گالی گلوچ کریں, تو جنت والے تو کہیں گے بھائی کیا مصیبت ہو گئی ہے, یہاں بھی یہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ رحمت کسی کو عذاب سے بچا سکتی ہے, لیکن جنت میں انٹری نہیں ملے گی. جنت میں انٹری کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. اس کوالیفیکیشن کا پروف دینا پڑے گا کہ آپ کے اندر ہے وہ. مثلاً اگر آپ کے اندر نگیٹو تھنکنگ ہے, نفرت ہے, تو صرف رحمت کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں پہنچ سکتے. دوسروں کے لیے نفرت اگر ہے, اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ آدمی کو وہ ہونا چاہیے, رحم والا, نگیٹو سوچ سے پاک. مولانا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. عبدالرؤف خطیب صاحب نے چپلن سے لکھا ہے, مولانا یور ٹوڈیز لیکچر از مائنڈ باگلنگ. ٹوڈے وی آل مسلمز آر سیلیبریٹنگ عید الفطر with full of joy. But just now during watching your video, the fact comes in my mind that real happiness is only possible in paradise. Then it is useless to pass our time to celebrate festivals. Miss Shabina Ali نے کلکتہ سے لکھا ہے, مولانا it is real happiness to see you delivering us words of guidance and wisdom on the day of Eid. Usually people forget on this day the message of Ramadan, that they have to inculcate the same obedience of Ramadan in the entire life and not indulge in entertainment. But you chose to guide us further to the remembrance of God and not waste our precious time. Jazakallah. میر مزمل صاحب نے کشمیر سے لکھا ہے, انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ مولانا کشمیر کے لیے خاص دعا فرمائیں. انشاءاللہ. ڈاکٹر زرینہ نے سوال بھیجا ہے مولانا, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ شفاعت رسول سب کو ملے گا, اس کی دعا کرنی چاہیے. دیکھیے شفاعت رسول کا معاملہ جو ہے
وہ اتنا نہیں ہے. یہ بالکل مسلمانوں کی غلط سوچ ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو جائیں گے جنت کے دروازے پر اور جو جتنے مسلمان ہوں گے کہ چلو چلو جنت میں. یہ بالکل فالس ہوڈ جینا ہے. کسی رسول کو جنت کا اللہ تعالیٰ نے ٹھیکیدار نہیں بنا دیا ہے کہ تو جس کو کیا وہ جنت میں جائے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. یہ آدمی اپنے خود کے عمل سے جائے گا جنت میں, کسی کہنے سے نہیں جا سکتا. اس پر بہت لکھا گیا ہے, میں نے بھی لکھا ہے, آپ پڑھیے اس کو.